أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، اللہ جل جلالہ۔ السلام علیکم وسیم بھائی۔ وعلیکم السلام سر جی۔ جی ناز میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہر رات تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہر رات تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاء اللہ
ماشي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله، تو رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذا الجلال والإکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ایمان عطا فرمایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، ذکر عطا فرمایا. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. یا اللہ تو نے ہمیں خوبصورت محفل عطا فرمائی. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما اس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کریں، آج ہم دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہیں. کسی کے ارد گرد گھر کا ماحول ہے، کسی کے ارد گرد خاموشی، کسی کے ذہن میں پورے دن کی باتیں چل رہی ہیں، کسی کے دل میں پریشانی ہے، کسی کے ذہن میں کام، کسی کے ذہن میں لوگ، کسی کے ذہن میں ماضی، اور کسی کے ذہن میں آنے والا کل. لیکن اگلے چند منٹ ہمیں ان تمام خیالات سے لڑنا نہیں، انہیں زبردستی روکنا بھی نہیں، صرف انہیں گزر جانے دینا ہے. جیسے آسمان پہ بادل گزرتے ہیں اور پھر اپنی توجہ ایک پاک خیال کی طرف واپس لے آنا ہے. اپنے بیٹھنے کو آرام دے کر لے، کندھوں کو نرم چھوڑ دیں، ہاتھوں کو سکون سے رکھیں، آنکھیں بند کرنا آسان ہو تو بند کر لیں، اور اگر نہ کرنا چاہیں تو نگاہیں نیچی رکھیں. اب ایک نرم سانس لیں اور آہستہ سے چھوڑ دیں. پھر ایک سانس لیں اور باہر چھوڑ دیں. اب صرف سانس کو محسوس کریں.
آپ کو سانس کے ساتھ کچھ خاص کرنا نہیں، صرف جاننا ہے۔ سانس آئی، سانس گئی، اگر خیال آیا اسے جانے دیں اور واپس سانس کی طرف۔ اگر دوسرا خیال آیا اسے بھی جانے دیں اور واپس۔ یعنی پہلی مشق ہے خیال کو دبانا نہیں، توجہ کو واپس لانا ہے۔ اب اپنے ذہن میں ایک سادہ سی جگہ کا تصور کرے، زیادہ تفصیل نہیں، صرف ایک پاک جگہ۔ آپ چاہیں تو مکہ مکرمہ کا تصور کرے، یا مدینہ منورہ کا، یا صرف ایک پرسکون مسجد کا۔ اگر آپ مکہ مکرمہ جا چکے ہیں تو اپنی پہلی حاضری کو یاد کریں۔ اگر نہیں گئے تو صرف کعبۃ اللہ کی پاک نسبت کو یاد کریں۔ صرف ایک چیز پہ توجہ کریں، پورا منظر نہیں، صرف ایک چیز۔ مثلا کعبۃ اللہ کا غلاف یا مطاف کی وسعت یا وہاں کی خاموشی کی عظمت، صرف ایک چیز۔ اور ذہن کو وہیں ٹھہرنے دیں۔ اگر خیال بٹ جائیں دوبارہ واپس آئیں۔ یہ تصور کو پختہ کرنے کی مشق ہے۔ تصور کریں آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہجوم موجود ہے، لیکن اس لمحے آپ کو ہجوم سنائی نہیں دے رہا۔ آپ صرف اپنے دل کو محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے آپ سے کہیں یہ وہ گھر ہے جس کی طرف میں نماز کے رخ کرتا ہوں، لیکن میرا اصل مقصود گھر نہیں، گھر کا رب ہے۔ دل میں کہیں یا اللہ،
میرا دل تیری طرف ہے۔ ایک نرم سانس لیں، دل میں کہیں اللہ۔ سانس چھوڑیں، دل میں کہیں اللہ۔ پھر محسوس کریں آپ کے دل کا شور کم ہو رہا ہے۔ آپ کی توجہ کئی سو خیالات سے نکل کر ایک ہی سمت میں جمع ہو رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ اب تصور آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ مکہ کی عظمت سے مدینہ کی محبت کی طرف۔ اپنے دل میں مسجد نبوی کا تصور لائیں۔ اگر آپ جا چکے ہیں تو وہ کیفیت یاد کریں۔ اگر نہیں گئے تو صرف اس شہر کی نسبت یاد رکھیں جہاں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیں اللہ کا راستہ بتایا، قرآن پہنچایا، نماز سکھائی، رحمت سکھائی، معافی سکھائی، محبت سکھائی، اور امت کے لیے دعا کی۔ اب دل میں نہایت ادب سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پھر، مگر اس دفعہ الفاظ سے زیادہ محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب مکہ اور مدینہ دونوں کے مناظر کو بہت نرم ہونے دیں۔ اب اصل چیز منظر نہیں، احساس ہے۔ مکہ نے ہمیں اللہ کی عظمت یاد دلائی، مدینہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یاد دلائی۔
اب دونوں احساسات دل میں جمع ہونے دیں۔ اللہ کی طرف عاجزی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف محبت۔ دل میں کہیں یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، پھر کہیں یا رسول اللہ آپ کی سنت اور محبت میرے کردار میں زندہ ہو۔ اب اپنی سانسوں کو محسوس کریں، سانس کے ساتھ اللہ، سانس چھوڑتے ہوئے ہو اللہ، ہو اللہ، ہو۔ اور دل میں درود کی خوشبو، اللہم صلی علی محمد۔ اب چند لمحے کوئی اور تصور نہ بنائے، صرف یہی کیفیت رہنے دیں۔ اب اپنے دل میں ایک سوال کریں، اگر مکہ کی عظمت اور مدینہ کی محبت واقعی میرے دل میں اتر گئی تو میری زندگی میں کیا بدلے گا؟ شاید میری نماز بہتر ہو، شاید میرا غصہ کم ہو، شاید میری زبان نرم ہو، شاید میں درود زیادہ پڑھوں، شاید میں کسی کو معاف کر دوں، شاید میں اللہ سے زیادہ سچے باتیں کرنے لگوں۔ صرف ایک تبدیلی منتخب کریں، چھوٹی سی لیکن سچی۔ دل میں کہیں یا اللہ اس مراقبے کو صرف چند منٹ کی کیفیت نہ بننے دینا، اسے میرے کردار کا حصہ بنا دینا۔ اب آہستہ آہستہ اپنے جسم کو محسوس کریں، اپنے ہاتھ، اپنی سانس، اپنی جگہ، اور جب دل تیار ہو آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ہمارے بکھرے ہوئے خیالات کو اپنے ذکر میں جمع فرما، ہمارے دلوں کو دنیا کے شور سے نکال کر اپنی محبت کی طرف متوجہ فرما۔
یا اللہ ہمیں مکہ مکرمہ کی عظمت دل میں محسوس کرنے والا بنا، اور مدینہ منورہ کی محبت ہمارے اخلاق میں زندہ فرما۔ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، ادب اور اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو ذکر والا، ہماری سانسوں کو شکر والا، ہماری آنکھوں کو حیا والا، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت والا بنا۔ یا اللہ جو مکہ اور مدینہ جا چکے ہیں ان کی حاضریوں کو قبول فرما، اور جو ابھی نہیں جا سکے انہیں بھی اپنے گھر اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی بادب حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صرف تصور کی کیفیت نہیں حقیقی اصلاح عطا فرما۔ یا اللہ صرف چند لمحوں کا سکون نہیں، اپنی یاد میں قائم رکھنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہر پاک نسبت کو اپنی رضا تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ تو کریم ہے، تو ہر وقت کرم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں شکر گزاری والی زندگی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔